باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں جو بھاری بھاری کام ہیں اگر تم ان سے بچتے رہو تو ہم تمہاری خفیف برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور ہم تم کو ایک معزز جگہ میں داخل کریں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 21 کل بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اور کل یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور مسلمانوں کے اوپر یہ ایک انعام فرمایا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچ گئے تو چھوٹے گناہ خود بخود اس کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک معزز جگہ یعنی جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر بھی آرام و راحت اور آخرت کے اندر بھی آرام و راحت عطا فرمائیں گے۔ کل میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ علامہ قرطبی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے بیان کیا تھا کہ تقریباً 700 کبیرہ گناہ ہیں، اور علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کبیرہ گناہوں کے موضوع پر ایک کتاب ہی لکھ دی ہے جس کا نام ہے کتاب الکبائر۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے 70 بڑے بڑے گناہ ذکر کیے ہیں، اور کل میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بڑے بڑے گناہوں پر جب تک آدمی توبہ کرتا رہے وہ کبیرہ گناہ نہیں رہتا، اور جب تک آدمی بے باکی کے ساتھ جرأت کے ساتھ صغیرہ گناہ کرتا رہے گا وہی صغیرہ گناہ اس کا کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ میں آپ کے سامنے کچھ کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں کسی کو ان گناہوں سے بچنے کا داعیہ پیدا ہو اور بچنے کی توفیق ہو۔ تو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 گناہ جو لکھے ہیں ان میں سے کچھ گناہ کا میں ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1 کبیرہ گناہ شرک، اور شرک کے علاوہ وہ عقائد و اعمال جن سے کفر لازم آتا ہے۔ شرک اور شرک کے علاوہ وہ عقائد و اعمال جن سے کفر لازم آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی صفات کیا ہے؟ مارنے والی ذات، جلانے والی ذات، پیدا کرنے والی ذات، کسی کو نفع پہنچانے والی ذات، کسی کو نقصان پہنچانے والی ذات کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے یہاں شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ جس کو چاہیں گے اس کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو، شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک کا گناہ ایسا ہے جیسا کہ دنیا کے اندر ملک سے بغاوت کرنا۔ حکومت بڑے بڑے مجرموں کو معاف کرتی ہے، شرابی کو، جواری کو، چوروں کو، ڈکیتوں کو، لچوں کو، لفنگوں کو، لیکن اگر کوئی ملک سے غداری کر دے، ملک سے اگر کوئی بغاوت کر دے تو حکومت اس باغی کو معاف نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے اللہ کی نظر میں شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی ذات سے بغاوت کرنے کے مترادف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کریں گے۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ کسی جان کو جان بوجھ کر قتل کرنا، کسی جان کو عمدن قتل کرنا۔ 3 صورتوں میں آدمی کو قتل کرنا جائز ہے، 3 صورتوں میں۔ ایک تو یہ کہ نعوذ باللہ کسی نے اسلام کو ترک کر دیا، نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، تو ایسے آدمی کے بارے میں پہلے تو اس کو مہلت دی جائے گی، اس کو موقع دیا جائے گا، سمجھایا جائے گا دیکھو بھائی تم اسلام سے پھر گئے، نعوذ باللہ تم اسلام کے اندر پھر داخل ہو جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ اگر وہ اسلام سے پھرا رہا، نہیں مانی بات اس نے، تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا، پھر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، معافی نہیں ہے۔ اور اگر وہ پھر اسلام کے اندر آ گیا تو پھر اس کی معافی ہے۔ دوسرا گناہ جس پر قتل کرنا جائز ہے، اگر کسی آدمی نے شادی شدہ ہوتے ہوئے زناکاری کا ارتکاب کیا، یہ سب باتیں میں بتا اسلامی حکومت کے قوانین ہیں، ہمارے یہاں یہ سب نہیں چلنے والا، یہ کیونکہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں جو بتا رہا ہوں، قتل کرنے کی جو وجہ بتا رہا ہوں،
کہ کسی نے اسلام کو ترک کر دیا اس کو سمجھایا جائے گا، مہلت دی جائے گی، اگر اس نے بات نہیں مانی پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ کسی شادی شدہ آدمی نے زناکاری کا ارتکاب کیا تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ اگر کسی آدمی نے قتل کیا تو جان کے بدلے میں جان، یعنی قصاص۔ ان تین صورتوں کے علاوہ دوسری صورتوں میں جان بوجھ کر قتل کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا کیا ہے گناہ کبیرہ؟ جادو کرنا۔ جادو کرنا تو دور کی بات، جادوگر کے پاس جا کر بیٹھنا بھی اس کو بھی کہا گیا کفر ہے۔ جادو کرنا تو دور کی بات، جادوگر کے پاس بیٹھنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور چوتھا کیا؟ نماز کو چھوڑنا یا وقت سے پہلے پڑھنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو وقت پر فرض کیا ہے، نہ تو پہلے ہے اور نہ وقت کے بعد ہے۔ قضا کرنا وہ الگ چیز ہے، لیکن نماز کو وقت سے پہلے پڑھنا بھی ہے گناہ کبیرہ ہے، اور وقت کے بعد بھی پڑھنا یعنی چھوڑ دینا اور قضا کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور پانچواں کیا ہے؟ زکوٰۃ نہ دینا۔ جس آدمی کے پاس 52 تولہ چاندی ہو، 7 تولہ سونا ہو، یا اس کے پاس کاروبار کا یا کوئی پیسہ جمع ہو بینک وغیرہ میں، تو سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر کیا ہے؟ لاکھ میں 2500، 1000 میں 25 روپے، لاکھ میں 2500 روپیہ اس کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی نے زکوٰۃ نہ نکالی تو نہ نکالنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور پانچواں کیا ہے؟ بغیر عذر شرعی روزہ چھوڑ دینا یا رکھ کر توڑ دینا، بغیر عذر شرعی۔ شرعی عذر کیا ہے؟ آدمی سفر میں ہے، سفر میں اگر ہے تو اس کو بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے عذر شرعی کیا ہے؟ کوئی ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، یا کوئی ایسی عورت ہے جس کا بچہ بالکل معصوم شیر خوار ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، کہ اگر اس نے روزہ رکھا بچے کی جان کا خطرہ ہے، یا اسی طریقے سے کسی کو پیٹ میں اتنا درد ہو گیا، ایسی تکلیف ہو گئی کہ اگر اس نے روزہ نہیں توڑا تو جان جانے کا خطرہ ہے، یا کوئی اور شرعی عذر اگر لاحق ہو گیا تو اس کو روزہ توڑنا بھی جائز ہے اور چھوڑنا بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے؟ حج فرض ہونے پر حج ادا کیے بغیر مر جانا۔ کسی کو پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں ادا کیا اور وہ مر گیا، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اور 8 نمبر کیا؟ والدین کو ایذا دینا یا ان چیزوں میں نافرمانی کرنا جن کی فرما برداری ضروری ہے، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک حدیث بتا دیتا ہوں، والدین کی نافرمانی کی بلا کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں کی سزا ضروری نہیں کہ دنیا میں ملے۔ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں کوئی ضروری نہیں کہ اس گناہ کی سزا دنیا میں آدمی کو ملے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس گناہ والدین کی نافرمانی کی سزا نہ بھگت لے۔ کتنا بڑا دیکھیے گناہ ہے یہ۔ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں کی سزا دنیا میں ضروری نہیں مل جائے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جب تک اس کو نہ مل جائے اس وقت تک آدمی کو موت نہیں آتی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے اور ماں باپ کو ستانا اتنا بڑا پاپ ہے۔ اسی طریقے دیکھیے نمبر 9 رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا۔ نمبر 9 رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا۔ قرآن کے اندر حدیث کے اندر بے شمار ایسی احادیث اور آیات ہیں جس کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری توڑنا، قطع رحمی کرنا یہ بہت بڑا کیا ہے؟ پاپ ہے، گناہ ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 10 کیا ہے؟ زناکاری کرنا، یہ بھی جو ہے بہت بڑا پاپ ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 10 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تقریباً 50-55 گناہوں کا ذکر کروں گا، چاہے کئی دن لگ جائے، تاکہ کسی کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے۔ یہ جن گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں یا جو گناہ نہیں کر رہے ہیں ان گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ ہم کو معلوم ہو کہ گناہ کبیرہ کیا ہے اور گناہ صغیرہ کیا ہے، اس کو بھی میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے 10 بڑے بڑے گناہ جس کے اوپر قرآن اور احادیث کے اندر وعیدیں آئی ہیں،
دوزخ کی وعیدیں آئی ہیں، اللہ اس کے رسول کے جو ہے ناراضگی کی وعیدیں آئی ہیں، اس کو میں نے آپ کے سامنے 10 گناہ کبیرہ کا ذکر کیا. انشاءاللہ مزید گناہوں کا ذکر کل کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی رضا